القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران اور آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے چند چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے. چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے. وہ کون ہیں؟ آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کی نیک اولاد. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، قتادہ ابن دعامہ السدوسی، یہ تابعی ہیں. یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو انتہائی نیک اہل بیت کا ذکر کیا ہے، ایک آل ابراہیم کا اور ایک آل عمران کا. یہ دو نیک اہل بیت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح دو انتہائی نیک بندوں کا ذکر کیا ہے. وہ کون ہے؟ آدم اور نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر فضیلت دی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم میں سے تھے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں، یہ شاگرد ہیں بڑے بڑے صحابہ کے، ان سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے، اس لیے ان کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے، سورس بن جاتی ہے ان کی بات. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دنیا والوں پر اگر فضیلت دی، آدم کو اور نوح کو، تو نبوت کی وجہ سے. دنیا والے کون سے مراد؟ ان کے دور کے جو لوگ تھے، ان کے دور میں جس جگہ بھی انسان آباد تھے، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور رسول بھی بنایا. جہاں بابا بنایا وہاں رسول بھی بنا دیا، نبی بھی بنا دیا. اور نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کی قوم میں سے چنا اور ان کو رسول بنا دیا. یہ بڑے نیک نبی تھے، متقی تھے، چنے ہوئے تھے. ان اللہ اصطفیٰ آدم. یہ چننا کیا ہوتا ہے؟ چننا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان سے دین کا کام لینا ہے، یہ ہوتا ہے چننا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. جب چن لیتا ہے نا تو ان کی بہترین تربیت جوانی سے شروع سے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کے مزاج میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ وہ شر سے نفرت کرتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں، گندی حرکتوں سے بچتے ہیں. ان کی اٹھان، ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہو جاتی ہے، چاہے ماحول کتنا گندا ہو، فطرتاً وہ ان تمام غلط چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو بچا بچا کے جب بالکل بڑے ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری ان کو دے دیتا ہے تاکہ ان کا ماضی بے داغ ہو. اور پھر لوگوں کے سامنے جب آتے ہیں تو پھر ڈٹ کے بڑی دلیری کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، اس کا صحیح تعارف وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ چننا ہوتا ہے. دین کا کام اللہ کسی سے لے لے. کبھی خواہش ہمارے دل میں بھی آئی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے؟ ہونی چاہیے، حقیقت ہے ہونی چاہیے. یہ نبیوں والا کام ہے، حقیقت ہے. اس سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. تو ایک تو اللہ کا چننا ہوتا ہے، ایک انسان دعا کرتا ہے، اللہ چن لیتا ہے، پھر اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہ کا چننا یہ بہت بڑی مہربانی ہے. اور پھر دعا قبول کر کے بندے کو اس کام کے لیے چن لینا، یہ اور بڑی مہربانی ہے. اور دعا نہ صرف بندہ اپنے لیے کر سکتا ہے بلکہ اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھی کر سکتا ہے. عمران جو ہیں آل عمران، آل ابراہیم تو ہم سمجھ گئے نا
کہ آل ابراہیم کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، ان کی جو اولادیں ہیں، اور اولادوں میں بھی جو نیک تھے، بس ان کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو نہیں چنا۔ تو آل ابراہیم میں جو اسماعیل ہیں ان کی اولاد سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اسحاق جو بیٹے ہیں ان کی اولاد میں یعقوب، اور یعقوب کو 12 بیٹے دے کے ان کی نسلوں کو بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں پھر انبیاء کو اور رسولوں کو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کو چنا، ان سے دین کا کام لیا۔ یہ ہے، اور العالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے، نہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ خاص ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ صحیح معنوں میں مصطفیٰ ہیں، چنے گئے ہیں، اور قیامت تک آپ کی یہ اصطفائی جو ہے چناؤ ہے وہ قیامت تک باقی ہے۔ لیکن ان سب کا جو چناؤ تھا، انتخاب تھا، یہ ان کے دور میں جتنے بھی افراد تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینے کے لیے ان کو چنا۔ ٹھیک ہے، تو آل عمران جو ہیں، عمران 2 ہیں، ایک موسیٰ ابن عمران ہے، عمران کا وہ بھی خاندان ہے، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں عمران، ایک ان کا خاندان ہے آل عمران۔ یہاں آل عمران سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا خاندان ہے، یعنی والدہ کے اوپر، یعنی مریم کی والدہ اور ان کے شوہر۔ والدہ نیک تھیں، ان کا بھی آگے اس کو آ رہا ہے، یعنی مریم کی جو والدہ تھیں وہ بھی بڑی نیک تھیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذریۃً بعضھا من بعض، کہ یہ اولادیں ہیں بعض ان کے بعض کی، یعنی ہیں ایک ہی، یعنی آدم سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے 2 بیٹے اور پھر ان کی نسلیں، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جو گہرا تعلق ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہے، حق کی سچ کی تعظیم ان لوگوں نے کی ہے، سچ کو بڑا سمجھا ہے، اس وجہ سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے دین کی بنیاد پہ۔ پھر کچھ علماء نے ذریۃً بعضھا من بعض کا مطلب یہ بھی کیا ہے کہ نیت میں، عمل میں، اخلاص میں اور توحید میں یہ سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اس میں یہ جڑے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی مشرک ہو ان میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ ہو۔ تو ذریۃً بعضھا من بعض، تو اس لیے اچھی اولاد جو ہے نا بس وہی ہے آل میں شامل، اور جو بری اولاد ہے وہ آل میں شامل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کی، وہ سید بیٹا تھا، سید، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، تو انہوں نے کہا انہ من اہلی، مولا وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، میرے اہل بیت میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھا۔ تو اس لیے نافرمان اولاد جو ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی، صرف نیک اولاد وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ اشارہ ہے آگے کہ اللہ کس کی سنتا ہے، حضرت عمران کی جو بیوی تھی مریم کی والدہ، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اور علیم، ان کے دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جانا، کہ وہ پریگننٹ تھیں، رب کی جناب میں یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں وہ میں خالصتاً بڑے اچھے کھلے دل کے ساتھ اور بڑی زبردست خواہش کے ساتھ وہ تیری نظر کرتی ہوں۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا
بیوی عمران کی نے ربی اے میرے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد، فتقبل منی، پس تو قبول فرما اس کو مجھ سے۔ اب مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہی ہیں کہ ایک دعا کرتی ہیں، اللہ کی طرف پلٹتی ہیں، لوٹتی ہیں، دعا کرتی ہیں، اور دعا خالص دل سے کہتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالص اس کا بندہ بن جائے۔ اور بندہ بننے کا اس دور میں مفہوم یہی تھا کہ وہ جہاں اللہ کی عبادت کرے وہاں بیت المقدس کا خادم بھی بن جائے، اللہ کے گھر کی خوب خدمت کرے، وہاں نمازیں پڑھے، پڑھائے، اذان دے، وہاں امامت کرے، مسجد کی صفائی کرے، آنے والوں کو پڑھائے، آنے والوں کے مسائل حل کرے، ان کی دینی ضرورت پوری کرے۔ یہ تھا معنی محررہ کا، محررہ، کہ اس کو میں کسی اور کام نہیں لگاؤں گی، وہ تیرے دین کے لیے آزاد ہوگا۔ تو بہرحال یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے۔ تو مریم کی والدہ کا نام حنہ لکھتے ہیں، حنہ، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانو ہیں۔ تو اس کا رشتہ یوں بنتا ہے کہ حضرت زکریا اور عمران ان دونوں نے 2 بہنوں سے شادیاں کی تھی، زکریا اور عمران نے، ٹھیک ہے۔ تو یحییٰ کی جو والدہ تھی وہ زکریا کی بیوی تھی، اور جو عیسیٰ کی والدہ تھیں ان کا نام مریم تھا، وہ عمران کی بیٹی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا رشتے کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ دونوں یحییٰ اور عیسیٰ، یہ ان کی مائیں کون ہیں؟ 2 بہنیں ہیں۔ تو عمران جب فوت ہوئے، مریم کی والدہ جو تھی یہ حاملہ تھی، تو کہتی ہیں ظاہر ہے اب خامن نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے، ادھر پریگننٹ ہوں، بچہ پیٹ میں ہے، دعا کرتی ہیں۔ تو یہ بچہ پیٹ میں ہو تو ماں باپ واقعی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، مولا صحیح سالم بچہ دینا، خوبصورت دینا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ نیک ماں ہے، یہ اپنے بچے کے لیے اس بارے میں بے فکر ہے کہ صحیح سالم یہ وہ، اتنا کہتی ہے اللہ جو بچہ دے گا وہ تیرے دین کے لیے آزاد ہوگا، تیرے دین کے نام پہ وقف ہوگا۔ یہ منت مانی جا سکتی ہے کہ اس کو میں نے تیرے دین کے لیے وقف کرنا ہے بس۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے باپ کی دعائیں سن بھی لیتا ہے۔ بچے اگر 7-8 ہوں اس کے، تو اس میں کسی ایک بچے کے بارے میں اگر درمیان میں کوئی دعا کر لیتا ہے یا پہلے بچے کے لیے کوئی دعا کر لیتا ہے تو اللہ سن لیتا ہے۔ آج والد کی یا والدہ کی اس طرف نظر نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے اللہ بچہ دے، صحیح سالم ہو، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اور کیا کریں گے، کو ہمارا کاروبار ہے وہ سنبھال لے گا، فیکٹری لگی ہوئی ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے، کوئی بچے دے اللہ جو اس کو سنبھال لیں۔ کئی چیزیں ہیں جو والدین کو یہ فکر ہوتی ہے، لیکن ادھر ماں ہے، بیوہ ہے، اکیلی ہے، بچے کے بارے میں مستقبل وہ اللہ کے سپرد کر رہی ہے، اللہ تیری دین کے لیے آزاد، بس تو اس کو چن لے، فتقبل منی، تو قبول فرما لے اس کو مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے میری دعاؤں کو، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے میری نیت کو۔ تو بھائی یہ دعا کی، تو دعا کا اثر کیا ہوا؟ فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنم دیا اس بچی کو، قالت، تو کہنے لگی۔ اب یہ جو کہنا ہے ان کا، اس میں ایک تو عذر ہے، ایک عذر ہے، اور دوسرا وہ رب کی جناب میں ایک قسم کا شکوہ بھی ہے۔ شکوہ یہ ہے
کہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا، تو ربی انی وضعتها انثی، کہ میرے مولا بے شک میں نے جنم دیا ہے اس کو لڑکی۔ تو بیت المقدس کی جو خدمت کرے گا وہ تو مرد ہی ہوتا ہے، عورت تھوڑی ہوتی ہے۔ میں نے جو دعا کی تھی، لڑکا مانگا تھا، اب اس کی جگہ لڑکی آ گئی۔ تو یہ ایک ہلکا سا شکوہ ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بھی ہے، اور وہ ساتھ عذر بھی پیش کرتی ہیں کہ اللہ یہ بات تو کر دی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو اس نے جنم دیا۔ یعنی میں نے جو جنا ہے تو زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ میں نے لڑکا مانگا تھا تو نے اس کی بجائے لڑکی دے دی، تو ہی جانتا ہے کہ تو نے اس لڑکی سے کیا کام لینا ہے، کہ تیرا کیا پلان ہے۔ یہ ہے کہ بچی کی پیدائش پہ بجائے اس کے کہ والدہ یا والد بیٹھ کے روئے یا اس کا منہ کالا ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو، اسے کوئی مبارکباد ہی نہ دے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے زیادہ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس نے جنا، یعنی اس بچی کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، میں نے اس سے کیا کیا کام لینے ہیں۔ حقیقت ہے کہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں آج ہمارے ہاں، لوگ خوش نہیں ہوتے، مبارکباد دیں تو ناراض ہوتے ہیں کہ مذاق اڑا رہے ہو تم، میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے بچی پیدا ہونے پہ، اور تم آ کے کہتے ہو مبارک ہو مبارک ہو، مٹھائیاں دیتے ہو مجھے۔ کیا سخت دلی ہے، کیا ہمارے ذوق بن گئے ہیں۔ اس لیے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، جو اللہ نے دی ہے، بچہ یا بچی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بچہ یا بچی کل کو کیا کرے، اللہ ان سے کیا کام لے۔ حقیقت ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی مانند۔ مراد یہ کہ لڑکے میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ صحیح خدمت کر سکتا ہے، عبادت بھی بڑی مشکل حالات میں بھی عبادت نہیں چھوڑتا، اور جتنے بھی مسجد کے کام ہوتے ہیں، بیت المقدس کے کام، وہ اس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ مگر لڑکی، وہ تو لڑکے سے کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یعنی میری جو خواہش تھی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، لڑکی کو مینسز آتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ لڑکوں میں جا کے، مردوں میں جا کے گھسے۔ مسجد ہے، وہاں شرم و حیا کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، خدا کا خوف رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو معنی یہ کیا ہے علماء نے، اور اگر ان کو تھوڑا الگ الگ جملہ کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی، میرے مولا میں نے تو اس کو لڑکی جنم دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا۔ یعنی اس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا، مگر اس کے اس عذر کو میں یوں دور کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کو لڑکی کیوں دی ہے، میں نے اس سے کیا کام لینا ہے۔ اور پھر یہ لڑکا مانگتی تھی تو میں کہتا ہوں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح۔ یعنی میں اگر لڑکا دے دیتا شاید اس سے میں وہ کام نہ لیتا جو میں اس لڑکی سے لوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کے دو معنی الگ الگ کیجیے گا۔ یعنی لڑکے سے کام الگ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لڑکی سے جو میں نے کام لینا ہے، جس کی وجہ سے میں نے پیدا کی ہے، وہ یہ لڑکی پھر لڑکوں جیسی نہیں ہے، یہ ان سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ بڑا کام کرے گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر کہتی ہیں بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم۔ بچی جو ہی جنی، یہ گفتگو کی انہوں نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ تو پیدائش کے دن بھی
بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ پیدائش کے دن ہی بچے کا نام یا بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے. اور آگے ایک مزے کی بات آ رہی ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہو تو دونوں میاں بیوی مل کے اس کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں. دیکھیں آگے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، صبح نماز کے وقت آپ نے فرمایا آج رات مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا ہے. فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، تو میں نے اپنے اس بچے کا نام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے نام کی طرح رکھا ہے، یعنی ابراہیم اس کا نام رکھا ہے. پھر اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کو، یعنی ہم میں سے کسی ایک بندے کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. تو لوگوں نے کہا ہم تمہیں یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو وہ اپنے بیٹے کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے سیدھا مسجد گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو عرض کی اللہ کے رسول ولد لی غلام، میرا یہ بچہ آج رات پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. فسمیتہ محمدًا، اور میری قوم مجھے کہتی ہے لا ندعوک تسمی باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں اللہ کے رسول کا نام رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تسموا باسمی، میرے نام سے اپنے بچوں کے نام تم رکھ سکتے ہو. ولا تقتنوا بکنیتی، اور ہاں جو میری کنیت ہے ابو القاسم، اس جیسی کنیت اپنی نہ رکھنا. فإنما أنا قاسم، کیونکہ میں قاسم ہوں. اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. کیا تقسیم کرتا ہوں؟ مال غنیمت. بیت المال میں جو ہوتا ہے مال، لوگ آتے ہیں غریب، ضرورت مند، مسافر، جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں پھر اس مال غنیمت کو یا بیت المال میں رکھے ہوئے مال کو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو یا دوسری چیزیں ہوں، وہ میں سب تقسیم کرتا ہوں. بس یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں میں تقسیم کرتا ہوں لوگوں میں، کیا کہ اللہ کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں میں رزق دیتا پھرتا ہوں، یہ مطلب نہیں اس کا. کیونکہ آپ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے. اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کر دیتا ہوں. ہم جب لڑائی لڑتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، وہاں جا کے اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرتا ہے، اور جو مال غنیمت ملتا ہے یہ اللہ دیتا ہے. اور پھر جب یہ ملتا ہے مجھے تو بطور ایک نبی کے، رسول کے، سربراہ کے، میں پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. یہ آپ کا مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ ٹھیک ہے دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یہ کون سا معنی ہے؟ یہ غلط معنی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ مبہم سا جملہ بول کے، یعنی ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو کیا مقام دینا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کا نام خود بھی ابراہیم رکھا. اسی دن رات کو پیدا ہوا، صبح آپ نے اناؤنس کر دیا لوگوں میں، لیکن گھر میں سب کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا نام ابراہیم ہے. اور پھر جس شخص نے محمد نام رکھا وہ بھی اسی دن اٹھا کے بچے کو لے آیا. پھر اسی طرح بہرحال اور بھی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کے موقع پر بچے کا نام اسی روز رکھا جا سکتا ہے.
پھر فرماتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا تیری وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ یہ ایک بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہ بچہ ہے، اب یہ آ گیا ہے، شیطان اس کو تکلیف نہ دے، شیطان اسے تکلیف نہ دے، کوئی اس سے غلط کام نہ کرائے، اس کے غلط خیالات نہ بنائے، یہ تیری بندی بن کے رہے بس۔ اور پھر اس کی اولاد جو ہو، کل اس کی شادی ہو تو اس کی اولاد جو ہے نا، جو اس کی بھی فکر ہے کہ وہ بھی تیری بندی بن کے رہے، وہ شیطان اور اس کے اثرات سے محفوظ رہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، خیال ہے اپنا نہیں، نیکسٹ جنریشن کا بھی، اپنی اولاد کا نہیں بلکہ اولاد کی اولاد کا بھی خیال ہے، اس کی بھی فکر ہے۔ یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ یہی کچھ سوچتے ہیں، حقیقت ہے ان کی سوچ، ان کا ویژن بڑا براڈ ہوتا ہے، وہ آگے تک کی سوچتے ہیں، فوراً جو ہو گیا بس اس وقت نہیں سوچتے، آگے کی بھی سوچتے ہیں۔ یہ دین ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو بہرحال یہی کچھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بھی حضرت مریم کو بچایا، اور مریم کی جو اولاد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے ان کو بھی بچایا۔ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان حین یولد، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان آ کے اس کو کچوکے لگاتا ہے، تو جو ہی وہ کچوکے لگاتا ہے فیستحل صارخا، تو بچہ چیخ مار کے روتا ہے، من مسہ ایاہ، شیطان کے اس ٹچ سے، شیطان کے اس کچوکے سے وہ بچہ چیخ مار کے روتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر بچہ روتا ہے، الا مریم وابنہا، سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے کے۔ شیطان ان کو نہ چھو سکا، نہ کچوکا لگا سکا، بلکہ پرے رہا۔ اور یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سنی کہ مریم جب پیدا ہوئی تو مریم کو بھی شیطان نے آ کے نہیں چھوا، اور جب مریم کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ٹچ سے محفوظ رکھا۔ ورنہ ہر بچہ جب بھی پیدا ہو وہ چیختا ہے نا، تو یہ خبر ہوتی ہے کہ بچہ زندہ بھی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس کو آ گیا بچو، اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے تمہیں، یہ میرا پہلا ٹچ ہے، ساری زندگی رو گے اسی طرح اگر میں نے تمہیں یوں ٹچ کرتا رہا تو یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر اسی طرح آگے فرماتی ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس قبول کر لیا اسے اس کے رب نے قبول کرنا اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اچھی پرورش کرنے کو قبول کر لیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنا دیا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ تو والدہ نے جو چاہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ تیرے دین کی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا، کیونکہ عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا گیا کہ آپ یہاں رہیں، دین سیکھیں، آپ کی تربیت آپ کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام کریں گے، اور آپ یہیں رہیں گی، اور انہی کی تعلیمات آپ نے سننی ہیں۔ بہترین مربی، بہترین ماحول، اور ایک ایسی جگہ کہ وہ کہیں کوئی اور نہیں جا سکتا، یعنی سوائے زکریا علیہ السلام کے کوئی بھی سیدہ مریم کے پاس نہیں جاتا تھا۔ آخر میں ان کا کمرہ ہے، اور اس سے پہلے سیدنا زکریا علیہ السلام کا کمرہ ہے، تو جو بھی گزر کے جائے گا سیدنا زکریا اس کو نوٹ کریں گے، لیکن کوئی جائے تو عبادت گاہ میں ان کا جو کمرہ تھا اس کو کہا گیا محراب، اور اسی طرح جو حضرت زکریا علیہ السلام کا کمرہ تھا اس کو بھی محراب کہا گیا۔ محراب کا لفظ جو ہے یہ حرب سے ہے، حرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنا۔ محراب اس میں آلہ ہے،
جنگ کرنے کی جگہ، شیطان سے لڑنے کی جگہ جو ہے اس کو کیا کہا گیا؟ محراب۔ تو اسی وجہ سے مسجدوں میں بھی جو محراب بنائی جاتی ہے نا، شاید اسی خیال سے بنائی جاتی ہے کہ مقتدی تو خیر پیچھے ہیں، امام صاحب جو ہے نا یہ شیطان سے اب لڑیں گے، ان کی نماز اچھی ہوگی تو ہمیں بھی اچھی نماز پڑھائیں گے، اس لیے امام سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اپنی نماز کو ڈوب کے، اللہ کی یاد میں ڈوب کے، اپنے خیالات کو اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھائے گا۔ یہ بھی لڑنا ہوتا ہے اس کا۔ تو فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی دعا سن کے اس بچی کو قبول کر لیا، بہت اچھا قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی، ان کی پرورش کرنا بہترین۔ یعنی سوچیں نا، زکریا علیہ السلام جیسے نبی اس کے مربی ہوں، اور وہ بچی کو اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے میں عبادت کا طریقہ سکھائیں، دینی احکام سکھائیں، مسائل سکھائیں، شرم و حیا سکھائیں۔ یہ وہ شرم و حیا کی تربیت جو اس خالو نے ان کو دی، یہ ہے وہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، جس کے نتائج ہم آگے دیکھیں گے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو کہ وہی اس کے نگران ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی، جس وقت بھی داخل ہوتے اس پر یعنی مریم پر زکریا علیہ السلام المحراب، محراب میں یعنی ان کے کمرے میں جاتے، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تو وجد عندها رزقا، وہ پاتے اس کے پاس رزق کو، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں وہاں۔ تو بڑے حیران ہو کے پوچھتے، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں سے گزر کے تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو دیکھ نہ لوں۔ تو یہ حیرانی کے کلمات ہیں، کون لایا اس کو تمہارے پاس، کہاں سے آئی ہیں؟ یہ حیران ہوتے تھے۔ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام نے جو مریم کی تربیت کی ہے، اب مریم کا جواب دیکھیں۔ یہ دینی تربیت ہے تو تب جواب صحیح انسان دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتا۔ کیا کہتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ نے دی ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھے بٹھائے اسی کمرے میں رزق دے رہا ہے، اور وہ بھی تر و تازہ۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رزق کیا تھا کہ بے موسم پھل تھے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، فریش ہوتی، وہ ان کے پاس موجود ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، کہتے یہ کون لایا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کرامت تھی۔ مریم نبی نہیں تھی۔ نیک انسان سے اگر کوئی ایک شے عادت کو توڑ کے ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت، اور اگر کسی نبی سے کوئی شے عادت کو توڑ کے ظاہر ہو جائے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ وہ معجزہ کہلاتا ہے، یہ کرامت کہلاتی ہے۔ لیکن یہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ کسی نیک انسان یا اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں چھو کر کے لوگوں کو دکھا دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ تصرف اور اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اولیاء کرام کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کوئی کرامت ان کے ہاتھ میں ہو، جب چاہیں وہ دکھا دیں، وہ اختیارات ان کے پاس، ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جب چاہیں دکھا دیں، جب چاہیں ہٹا دیں۔ نہیں، کسی ولی کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں، وہ انسان ہے، نیک بندہ ہے۔ کرامت اگر ظاہر ہوتی بھی ہو نا کسی نیک انسان سے تو وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ کا نبی تو اپنے معجزے کو دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے، مگر نیک انسان کی یہ کرامت لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوتی کہ وہ بندوں کو یہ بتائے میں نیک ہوں، وہ اپنی نیکی کو چھپاتا ہے۔ تو یہاں یہی ہوا، تو وہ کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جناب سے ہے۔
ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہ مریم کے جملے کو غور کیجئے، کتنی اچھی تربیت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، توکل ہے، یقین ہے۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری کرامت ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں بڑی شاہ ہوں۔ نہیں، اپنے خالق کو، جو اس کے مربی ہیں، جو نبی ہیں، ان کو صرف اتنا بتاتی ہیں من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بس۔ اب یہ مربی بھی جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو ان کے کمرے میں بغیر کسی محنت کے، ان کی محنت کے بغیر ان کو رزق دے دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دی ہیں، اللہ اگر ان کا یہ بندوبست کر سکتا ہے تو پھر میں بھی ایک بندوبست کروانا چاہتا ہوں۔ دل میں خیال سا آیا کہ اللہ اگر مریم کو اتنا کچھ دے رہا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ وہ خیال کیا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، میری اولاد نہیں، میری اولاد ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہنالک، اس وقت، یعنی وہیں کھڑے کھڑے حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں اس سوال کے جواب سنتے ہی اس وقت دعا زکریہ ربہ، دعا کی زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ اور دعا کیسی کی؟ مریم نے نہیں سنی، یہ یاد رکھیے، وہیں کمرے میں کھڑے کھڑے دعا کی اپنے رب سے، لیکن دعا ایسی کی ہے کہ مریم نے نہیں سنی، اور یہ دعا دل ہی دل میں کی ہے۔ جیسے ایک سورہ مریم کے شروع میں آتا ہے نا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا بڑا مخفی طریقے سے، چھپ چھپ کے، اندر ہی اندر۔ اور ضروری نہیں کہ ہم زبان میں کچھ لائیں تو دعا ہوتی ہے، اور دل سے دعا نہ کریں تو وہ دعا نہیں ہوتی۔ دل میں بھی اگر کوئی اچھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور انسان واقعی اللہ تعالیٰ سے رو کے خشوع و خضوع کے ساتھ دل ہی دل میں مانگتا ہے، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ تو ہنالک دعا، یہ نبیوں کا ایمان ہے، اور نبیوں کا عمل ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ تو ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس موقع پر، اس وقت دعا کی زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ کیا دعا کی؟ زکریہ اللہ کے نبی ہیں، نبی ہے نا، نبی کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ میرے پاس اولاد نہیں، حالانکہ زکریہ چاہتے تو اپنے فور فادرز جو ان سے پہلے کے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، ان کا نام لے کے کہہ سکتے تھے کہ اللہ ان کے واسطے سے، ان کے جاہ سے۔ نہیں، وہ واسطہ نہیں بنا رہے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ نبی بھی محتاج ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ نبی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، وہ خود اولاد کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود مانگ رہا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے رب، ربی یہ اصل میں یا ربی، اے میرے رب۔ حب کا مطلب تو عطا فرما اپنی جناب سے، خاص خزانوں سے، اپنی خاص مہربانی سے تو عطا فرما مجھے من لدنک، اپنی خاص، اپنی جناب سے، یعنی وہ تیری جناب سے ہو کوئی خاص عطیہ۔ کیا ہو؟ ذریۃ طیبہ، اولاد نیک، پاکیزہ۔ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو انتہائی پاکیزہ ہو، جو گناہوں سے بھی پاکیزہ ہو، جو بیماری سے بھی پاک ہو، جو ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہو۔ یہ طیبہ کا مطلب ہے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو سننے والا ہے دعا کا، تو دعاؤں کو سنتا ہے، میرا یقین ہے۔ نبی مایوس نہیں ہوتا، وہ دعا کرتا ہے اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر یقین کا اظہار بھی کرتا ہے، اللہ تو یقیناً دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر دعا کی جائے، دیکھیے اللہ سنتا بھی ہے کہ نہیں، یقیناً سنے گا۔ تو بس یہ دعا کرنا تھی کہ فنادتہ الملائکہ،
تو آواز دی، پکارا اس کو یعنی زکریا کو، الملائکہ فرشتوں نے، ملک کی جمع ہے ملائکہ، وَهُوَ قَائِمٌ اور وہ کھڑے تھے، جبکہ وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے، رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، قیام کر رہا ہے. وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، دعا مانگتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے کہ دعا بھی مانگی، پھر نماز بھی شروع کر دی اور نماز میں مزید دعائیں کی. وَهُوَ قَائِمٌ اس کی اس قیام کی حالت کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رب کی جناب میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. یہ ہے کہ مشکل جب آئے اور کوئی اہم دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہو، پریشانی دور کرنی ہو، کچھ مانگنا ہو اپنے رب سے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی یہی کچھ کرتے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ قام فصلی، آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے. تو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں اپنے کمرے میں وہ نماز کھڑے پڑھ رہے تھے. تو اسی نماز کے دوران ہی فرشتوں نے ان کو آواز دی اور کہا کہ ان اللہ یبشرک، کہ زکریا بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ جو تصدیق کرنے والا ہے کلمے کی. نماز کے دوران ہی خبر دے دی، خوشخبری دے دی. بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بیوی بانج ہے، دعا جب کی ہے تو اس وقت یہ نہیں سوچا میں بوڑھا ہوں، کیسے ممکن ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں، بڑھاپے میں جب بچے کے ہونے کی خبر سنائی تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی. ہوتی ہے خوشخبری کہ نہیں؟ بوڑھا بندہ ہو، 60-70 سال کا، 80 سال کا، کوئی اولاد اس کی ہو نہ، ساری عمر وہ حسرت میں رہا کاش میری کوئی اولاد ہوتی. لیکن عین بڑھاپے میں اور اس کمزوری کے عالم میں جب کہ بیوی بانجھ ہو چکی، فرشتہ آئے اور کہے جناب آپ کو اللہ اولاد دے گا، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. تو خوشخبری بھی کس کی؟ یحییٰ کی. یحییٰ نام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے. اور اس بچے کا کیا کام ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ منہ، بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا کلمے کا اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، وہ کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کن کہہ کے پیدا کیا ہے نا، کن کلمے سے کہ ہو جا، پیدا ہو گئے. تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ یحییٰ جو ہیں وہ اپنے بعد جو ان کے عیسیٰ آئیں گے تو ان کی تصدیق بھی کریں گے کہ یہ واقعی اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے ہیں. یہودی جو ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں خدا نہ خواستہ کچھ اور تھی، اس کا باپ فلاں ہے، تو یہ مصدق، یہ یحییٰ، یہ بڑے ہو کے لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خالہ کے بیٹے اس پہ غلط الزام نہ لگاؤ، غلط الزام نہ لگاؤ. وہ تصدیق کریں گے کہ یہ الزام غلط ہے تمہارا. پھر وسیدن، اور وہ سردار ہوں گے، یعنی ان کو سرداری حاصل ہوگی، بڑے محترم ہوں گے. جس طرح ایک بڑے انسان کا سردار کا احترام کیا جاتا ہے، اس طرح یہ قابل احترام شخصیت ہوں گے. وحصوراً، اور حصور ہوں گے. حصور کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کا اپنی نفس کی خواہش پر مکمل کنٹرول ہو، مکمل. یہ بہت بڑا مقام ہے. یعنی بجائے، یعنی ہوتا تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی جوانی کی عمر میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، خواہشات ابھرتی ہیں، لیکن یہ حصور ہوں گے، ان کا نفس کی ہر خواہش پر مکمل کنٹرول ہوگا. یہ تعریف ہے ان کی، بہت بڑی بات ہے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ خوشخبری دے دی جناب زکریا علیہ السلام کو ان کے ہونے والے بیٹے کے بارے میں
اب سنتے ہی کہتے ہیں قال، وہ کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ دیکھیے، جب دعا کی تو اس وقت نہیں سوچا، اور جب خوشخبری مل گئی اس وقت کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے نا، یہ دعا تو کر لی، ایمان تھا، اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن جب خوشخبری ملی ہے تو یہ سوال کرتے ہیں اللہ کیسے ہوگا۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، تو اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بس یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تم دونوں میاں بیوی تو ہو نا، چاہے بوڑھے ہو میاں بیوی تو ہو نا۔ اب سوکھے درخت کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ بھی کر سکتا، بارش برسا دے، زمین کو بڑا خوبصورت بنا دے نیچے سے، یا زمین کے اندر سے کوئی پانی نکال کے اس بیج کو بار آور کر دے، اس کی رگوں کو تر کر دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو میاں بیوی تو ہو نا۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے عرض کی مورے مولا بنا تو میرے لیے ایک نشانی، مقرر کر میرے لیے ایک نشانی۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے نشانی کو بتا دے کہ میرے لیے بچہ ہوگا، تاکہ مجھے اور یقین ہو جائے۔ خوشخبری ہے، بڑھاپا ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے، بے چینی بھی ہے، اور خوشخبری بڑی اچھی ملی ہے، دعا سنی گئی ہے، تو پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کوئی نشانی جس سے میں مزید مطمئن ہو جاؤں۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا نشانی تیری اللہ تکلم الناس، کہ نہ تو کلام کرو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، سوائے اشارے کے۔ یہ نشانی ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، بول نہیں سکو گے، ہاں بات کرو گے تو اشاروں سے، بس اس طرح۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تم یاد کرو اپنے رب کو، کثیراً، بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کرو، بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ بول نہیں سکتے، اشاروں سے بات کرو گے لوگوں سے، لیکن اللہ کے ذکر کو تم کر سکو گے، تمہاری زبان چلے گی، اور اپنے رب کے ذکر کو خوب کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ کیا کام ہے اللہ تعالیٰ کے، دیکھ رہے ہیں، بول نہیں سکتا بندہ 3 دن تک، لیکن ان 3 دنوں میں وہ اللہ کی تسبیح کر سکتا، زبان اس کی چلے گی اللہ کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں، مگر جب بولے گا لوگوں سے تو بول نہیں سکے گا، وہاں اشارہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، بہرحال یہ واقعہ ہو گیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ بیٹا مل گیا، جس کی تفصیلی بات آگے انشاءاللہ سورہ مریم میں بھی آئے گی۔ یہاں صرف بتانا یہ ہے کہ دیکھیے کتنے لوگ اچھے تھے، نیک لوگ تھے، کس طرح انہوں نے آرزوئیں رکھی، اور زکریہ علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اگر بچے کی دعا کی ہے تو یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی بڑی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، کوئی بزنس تھا، بلکہ یہ کہا تھا، ان کا ویژن یہ تھا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، میرے پاس یہ ایک سلسلہ ختم نہ ہو دعوت و تبلیغ کا، کوئی تو میری اولاد میں سے ہو جو اللہ تیرے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو کرتا رہے، اور بنو اسرائیل کا نام روشن رہے، اور بنو اسرائیل میں اوپر سے ہمارا پورا ایک خاندان چلا آ رہا ہے یعقوب علیہ السلام سے، وہ سلسلہ یہاں کٹ نہ جائے۔ تو اللہ نے وہ دعا سنی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا تجھ کو، وطہرکی، اور پاک کیا تجھے۔ یہ چننا جو ہے کیا ہے، یعنی ماں تمہاری نے بیٹا مانگا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی بنا کے اس کو دیا۔ کیوں دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص چناؤ ہے۔ پھر وطہرکی، اور پاک کیا تجھے، یعنی جو معاشرے کی غلاظتیں ہیں اور جو اثرات ہیں گندے، وہ تجھ پر نہیں آئے، تجھے ایک بہترین مربی کی زیر سایہ رکھا گیا، اور تمہاری بہترین تعلیم و تربیت ہوئی۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور چن لیا اس نے تجھ کو عورتوں پر تمام جہان کی،
جتنی عورتیں تھیں اس دور تمہارے دور کی، ان تمام عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص کام لینے کے لیے تجھے چنا ہے. لہذا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، تو اطاعت کر اپنے رب کی. اقنتی لربکی، حالات کچھ بھی ہوں، کتنی گردش میں آ جاؤ، کتنے مشکل حالات ہوں، تم نے اپنے رب کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا. بس یہ فیوچر کا بھی سبق ہے، کل ایسے ہوں گے، لیکن فیوچر کا سبق اب پڑھایا جا رہا ہے. یہ سبق کو یاد رکھنا ہے، پھر کل کو کچھ بھی حالات بنتے ہیں تم ثابت قدم رہنا ہے. وسجدی لربکی، اور وسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی نماز باجماعت پڑھ، سمجھ رہے ہیں؟ وسجدی ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کر اور سجدہ بھی کر. عورت اکیلے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن باجماعت ہی پڑھ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اگر مریم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو امت کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، امت کی خواتین کو آپ فرماتے ہیں مردوں کو کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، جو اللہ کی بندیاں ہیں ان کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مردوں مت روکو، آنے دیا کرو. تو اگر وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں مسجد کا ایک پورشن لیڈیز کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ اس اپنے راستے سے آتی تھیں، اپنے راستے سے چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے؟ تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بھی رائٹ بنتا ہے وہ بھی عبادت کرے. کبھی گھر میں اس کی عبادت کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں عبادت کرے. لیکن کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے میں نماز بھی پڑھوں اور نماز کے بعد جا کے تھوڑا سا درس قرآن بھی سنوں، کو دین کی بات بھی سنوں. کسی کی بات ہو سکتا ہے اس کے دل پر اثر کر جائے، اور اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ دین کی تعلیم سے آگاہ ہو. تو اس لیے مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھنے کے بڑے فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم سے محروم نہ کیا جائے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. یہ جو قصے، یہ واقعے جو ہم نے سنایا نا آپ کو اللہ کے رسول، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. نوحیہ الیک، جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں. ورنہ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے کلموں کو، پھینک رہے تھے کلموں کو اپنی، ایہم یکفل مریم، کون ان میں سے کفالت کرے گا مریم کی. یعنی وہ ایک منظر تھا کہ مریم جیسی نیک خاندان کی بچی، ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کا کفیل بنتا ہوں، میں اس کا مربی بنتا ہوں. اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ بھئی اپنی قلمیں پانی میں پھینکو، اور جس کی قلم بجائے بہنے کے الٹی سمت آئے گی وہی اس کا کفیل بن جائے گا. آپ اللہ کے رسول ما کنت لدیہم، اس وقت آپ موجود نہیں تھے. کیا مطلب؟ آپ حاضر نہیں تھے. تو حاضر کا مسئلہ ختم. ٹھیک ہے؟ آپ ناظر بھی نہیں تھے، آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. تو آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے جب وہ کلمے پھینک کے آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ ہم میں کون مریم کا کفیل بنے گا، اس کا مربی بنے گا، اس کا خیال کرنے والا بنے گا. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے. یختصمون، خا صاد میم، خصم اس کا روٹ ہے. وہ سارے بیت المقدس کے جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے، ہر کوئی اپنا اپنا رائٹ بتا رہا تھا. تو اس کا طے یہی ہوا کہ چلے بھی ٹھیک ہے کلمیں پھینکیں آپ. تو کلمیں جب پھینکی گئیں تو جس کا قلم واپس آیا وہ سیدنا زکریا علیہ السلام تھے. اور یہ بڑا اچھا مناسب انتخاب تھا. ایک تو زکریا خالو تھے،
ٹھیک ہے، اور خالو جو ہے نا ان کے پاس اگر کوئی بچی ہو، بھانجی ہو، تو سوچیں نا آپ کہ وہ کچھ سوچ سکتا ہے. لیکن اگر کسی غیر کے پاس ہو تو بزرگ تو ہوگا، مگر نہ وہ بھانجی ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، کچھ بھی خیال آ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے سیدہ مریم کی جو تربیت تھی، اٹھان تھی، پرورش تھی، وہ بڑی پاکیزہ کی ہے، تاکہ ان پر کوئی اعتراض نہ آئے. کیونکہ مستقبل میں جو بڑا کام ہونے والا تھا، اس کام کی یہ تربیت شہادت دے گی کہ حضرت سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر اعتبار سے بڑی پاک، صاف ستھری خاتون ہے، نیک خاتون ہے، بہترین ان کی تربیت ہوئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.